السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1234 پڑھیں گے۔ یہ حدیث مجلس کے آداب کے بارے میں ہے۔ اس سے پچھلی حدیث بھی مجلس کے آداب کے بارے میں ہی تھی کہ جب 3 لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، چوتھا کوئی بھی نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ مل جل کر بات چیت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کریں تو تیسرا پریشان ہو جائے یا بوریت سمجھے یا وہ خوف محسوس کرے یا وہ شرمندگی محسوس کرے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بھی مجلس کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل من مجلسی، کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، کہ پھر وہ خود اس جگہ پر بیٹھ جائے، یعنی کسی کو اٹھا کر خود نہ بیٹھے۔ ولیکن تفسحوا وتوسعوا، اور لیکن کھلے ہو جاؤ اور کشادہ ہو جاؤ۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ یعنی اس میں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جاتا ہے اور وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے، دوسرے کو یہ بات معلوم ہے، تو وہ اس کی جگہ پر قبضہ نہ کرے، بلکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اگر مجلس کی جگہ کم ہے، افراد زیادہ ہیں، تو سکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اگر جگہ زیادہ ہے تو پھر کھلے کھلے ہو جاؤ کہ اگر کوئی اور شخص بھی اندر آ کر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اس کو تنگی محسوس نہ ہو۔ لیکن ایک آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھ جانا یا اس کے اٹھ کر جانے کے بعد اس کی جگہ پر قبضہ کر لینا، یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ بعض بیٹھنے کی نشست ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سب نے باری باری بیٹھنا ہوتا ہے، یا ایک جگہ ایسی ہے جو کسی ایک شخص کے لیے خاص بنائی گئی ہے اور دوسرا اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو خالی کرایا جا سکتا ہے۔ جس طرح یعنی کلاس میں ٹیچر کی کرسی یا کسی درس کی مجلس میں اسٹیج کے اوپر کسی ایک بیٹھنے والے کی نشست، یا تقریر کرنے کے لیے جس طرح ہر اسٹیج پر ایک ہی چیئر یا ایک مائک رکھا جاتا ہے، ہر کوئی باری باری وہاں آتا ہے اور اپنی گفتگو لوگوں کے ساتھ وہ کرتا ہے، تو ان جگہوں کو خالی کرنا اور دوسرے کا وہاں آ کر بیٹھنا، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں عام مجلس کا بیان کیا گیا ہے کہ عام مجلس میں ایسا نہ ہو۔ یہ جس طرح گھروں میں ایک خاص جگہ بنی ہوتی ہے جہاں کسی بڑے نے بیٹھنا ہوتا ہے، مثلا کسی گھر کے بڑے کی چارپائی یا اس کی کرسی یا اس کی ایک خاص نشست، تو وہاں اگر کوئی اس کو اٹھا کر خالی کر کے دوسرے کو بٹھا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ مسجدوں میں یا ایسی جگہوں میں ایک جگہ اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا پہلے آ جائے اور مسجد میں اس کی جگہ پر بیٹھ جائے تو ہم اس کو اٹھا کر خود بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہ سخت منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بارے میں خاص طور پر ذکر کیا کہ تم اونٹ کی طرح اپنی جگہ مخصوص نہ کر لو، کیونکہ اونٹ اپنی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھنا پسند کرتا ہے اپنے باڑے میں، اور اگر کوئی اس کی جگہ پر دوسرا جانور بیٹھ جائے تو وہ اس پر بڑا غصہ کرتا ہے، اور اونٹ کا غصہ تو بڑا مشہور ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں اگر ایک شخص صف کی ایک جگہ پر روزانہ یا ہفتہ وار جمعے کے دن وہ آ کر بیٹھتا ہے، اب کوئی دوسرا بیٹھ گیا ہے تو وہ اس سے غصہ کرے یا اس کو اٹھا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ معذور ہے، مثلا اس کو دیوار کی ٹیک چاہیے، یا جو بچوں والے لوگ ہوتے ہیں ان کو صف کا ایک کنارہ چاہیے ہوتا ہے، کہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ وہ صف کے اخیر پر وہ اپنی جگہ بنائیں، تو اس میں یعنی اگر کوئی سبب ہے، کوئی عذر موجود ہے،
تو پھر جگہ خالی کرائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی عذر موجود نہیں، کوئی وجہ موجود نہیں، تو بلا وجہ بلا عذر کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا شرعی طور پر منع ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور ہمیں اپنی مجلسوں میں اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے فلا یمسح یدہ حتی یلعقھا، تو وہ اپنے ہاتھ کو ٹشو کے ساتھ یا کسی تولیے اور رومال کے ساتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے، او یلعقھا، یا کسی سے چٹوا لے۔ یعنی جس طرح ہم بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اپنی انگلی کو کھانا لگ گیا تو وہ بھی ہم انگلی اس کے منہ میں ڈال کر صاف کروا لیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ ویسے تو سنت طریقہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ زیادہ تر کھانا کھاتے تھے، انگوٹھا اور پہلی 2 انگلیاں، یعنی بڑی انگلی درمیان والی اور اس سے پہلی شہادت والی انگلی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اگر ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ اس سے اگلی انگلی بھی ملائی جا سکتی ہے۔ یعنی بات یہ ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو 5 انگلیوں سے بھی کھائی جا سکتی ہیں، یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو کھاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اپنا انداز بڑا صاف ستھرا رکھنا چاہیے، بڑے مہذب طریقے سے کھانا کھانا چاہیے، اور اگر ہمارے ہاتھ کو یا چمچ کو یا پلیٹ کو جو کھانا لگا ہوا ہے اس کو ہم ضائع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ کھانا اتنا لیں جتنا کھایا جا سکتا ہے، بار بار لے لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آدھا کھا کے باقی چھوڑنا یہ غلط بات ہے۔ تو پلیٹ کو چاٹنا اور صاف کرنا اور اسی طرح ہاتھوں کو صاف کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، اور یہ واقعہ ہی ایسے ہے۔ بعض اوقات ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم سیر نہیں ہوتے، لیکن آخری لقمہ کھائیں تو ہماری طبیعت بھر جاتی ہے، ہم اور لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ وٹامن یہ وزن رکھتے ہیں، اور وزنی چیز ہمیشہ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ وزنی وٹامنز جو ہوتے ہیں وہ برتن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو برتن کو صاف کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک چیز مثلا چاول یا کوئی چیز ہے جو پلیٹ بھری ہوئی ہے تو ہم اس کے سینٹر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، درمیان سے، شرعی طور پر اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا کہ اپنی طرف سے کھاؤ۔ اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اگر وہ پلیٹ ساری ہماری اپنی ہے تو ہم اس کے کسی بھی کنارے سے کوئی لقمہ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی طرف سے کھائیں۔ اگر اس پلیٹ میں مختلف چیزیں ہیں، مثلا جس طرح گوشت کا پیس ہوتا ہے یا کوئی سبزی کا پیس ہے اور وہ دوسری سائڈ پہ پڑا ہے، تو اس کو چمچ کی مدد سے اپنی طرف کریں اور ادھر سے نوالا لے لیں۔ یہ یعنی بڑا مہذب سا طریقہ ہے اور سنت کے عین مطابق ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کو اس کی چوٹی سے شروع نہ کرو، بلکہ اپنی جانب سے شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے صرف کھاؤ۔ ہاں اگر دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہے تو استعمال کر لو، صرف بایاں استعمال نہ کرو، کھانے کے لیے دایاں استعمال کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے جبکہ مسلمان دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص موجود تھا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو وہ متکبر انسان تھا، کہنے لگا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاستطعت، کہ ٹھیک ہے پھر تمہیں نہ ہی توفیق ملے۔ تو اس کو دائیں طرف کا فالج ہو گیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کا یہ اثر ہوا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تھی۔ تو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اسی بات پر رغبت دلائی ہے۔ تو کھانا ہمیشہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی کھانا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر ہم آج کل کے دور میں
اپنی پلیٹ کو پرانے لوگوں کی طرح انگلیوں سے چاٹیں تو مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ کام معیوب لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ بعض اوقات کوئی ایسی بندے کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح چاٹ بھی نہیں سکتا، تو اس کا بہترین حل ہے کہ ہم جو روٹی یا نان یا جو چیز بھی ہم کھا رہے ہیں اس کا ایک ٹکڑا، ایک نوالا، ایک لقمہ آپ رکھیں سائڈ پہ، اور پلیٹ خالی کرنے کے بعد اس لقمے کے ساتھ اس پلیٹ کو صاف کر لیں، یا اس کو چمچ کی مدد سے ہی اچھے طریقے سے صاف کر لیں۔ تو اس طرح یعنی کچھ بھی، کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کریں، انگلی سے اگر ہم نہیں چاٹ سکتے تو کسی اور طریقے سے اپنی پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں تاکہ اس کھانے کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنے ہاتھ کو نہ ملے، یعنی کسی کپڑے یا ٹیشو پیپر سے صاف نہ کرے، حتی یلا کہا، یہاں تک کہ وہ خود اس کو چاٹ لے، او یولی کہا، یا کسی دوسرے سے چٹوا لے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ حدیث مبارکہ سلام کرنے کے ادب کے بارے میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسلم الصغیر علی الکبیر، یہ چاہیے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی سلام کے السلام علیکم کے آداب سکھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ والمار علی القاعد، اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے۔ والقلیل علی الکثیر، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، دونوں نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ والراکب علی الماشی، کہ جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کہے، پیدل چلنے والے کو۔ تو اس میں یعنی ہر حکم میں بڑی حکمت ہے کہ چھوٹا بچہ جب بڑے کو سلام کہے گا تو بڑے کی توقیر اور عزت ہوگی، چھوٹے کو بڑے کا ادب کرنا آئے گا، اور ادب میں یہ بڑا سستا اور عام اور اجر کے لحاظ سے بہت قیمتی تحفہ ہے کہ بچہ بڑے کو یہ تحفہ پیش کرے، کہ کہے کہ السلام علیکم، یا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ اس کے بارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے مختلف مراتب ہیں۔ صرف السلام علیکم کہنے والے کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اگر کوئی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرے گا تو اس کے لیے 20 ہیں، اور اگر کوئی وبرکاتہ کا بھی مزید اضافہ کر دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور دوسرا یہاں یہ قاعدہ بتایا گیا کہ چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کہے، کیونکہ اگر بیٹھنے والا چلنے والے کو سلام کہے گا تو وہ آگے نکل جائے گا اور اس کو سنے گا نہیں۔ بیٹھنے والا تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، چلنے والے کا حق ہے کہ وہ اس کو سلام کہہ کر گزرے۔ اسی طرح تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں، کیونکہ کثرت کی قلت کے اوپر فوقیت ہوتی ہے۔ جو بات زیادہ لوگ کہیں ان کی فوقیت ہے کم کہنے والوں پر۔ اور پھر فرمایا کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے، کیونکہ جب بندہ سوار ہے وہ یا تو پیدل چلنے والے سے اونچا ہوگا، جس طرح گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھنے والا، یا پھر وہ گاڑی یا موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے تو اس کی ایک شان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پیدل چلنے والے کو دیکھ کر اس کے دل میں بڑائی آ جائے، تکبر آ جائے کہ میں تو سوار ہوں اور یہ پیدل ہے، تو اس کی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، تاکہ کیونکہ جو سلام کہتا ہے
اس میں سے تکبر نکل جاتا ہے، یا اس کے تکبر کے نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جب اس نے السلام علیکم کہا صحیح اسلامی طریقے کے مطابق، تو اس وقت کم از کم اس کے اندر تکبر نہیں تھا۔ اور یعنی یہاں میں نے اسلامی طریقہ اس لیے کہا ہے کہ ہمارے لوگ آج کل سلام کہتے ہیں تو ان کے الفاظ ہی درست نہیں ہوتے، السلام علیکم یا بڑے نخرے کے ساتھ یا انگلش کے سٹائل میں، انگریزی سٹائل میں سلام کہتے ہیں، جس سے الفاظ کی ادائیگی میں فرق آ جاتا ہے، تو یہ سخت منع ہے۔ یہ السلام علیکم یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو عربی لہجے میں ہی کہنا چاہیے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا حکم سمجھ کر کہنا چاہیے، اس کو اسٹائلش انداز میں نہیں کہنا چاہیے کہ اس طرح سے اس کا معنی اور مفہوم بھی بدل سکتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجزی عن الجماعۃ اذا مروا ان یسلم احدهم ویجزی عن الجماعۃ ان یرد احدهم، رواہ احمد والبیہقی، کہ جماعت کے لیے یہ کافی ہے جب وہ گزر رہے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک السلام علیکم کہہ دے دوسروں کو، اور جواب دینے والی جماعت سے یہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک سلام کا جواب لوٹا دے اور وعلیکم السلام کہہ دے۔ اسے احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک جماعت ہے، پیچھے ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کہیں، تو اگر وہ سارے ہی کہیں گے سلام اور یہ سارے ہی جواب دیں گے تو وہ تو ایک شور برپا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان میں سے اگر کوئی ایک دوسری جماعت کو السلام علیکم کہہ دے گا تو وہ سب کی طرف سے ہے، اور ادھر سے اگر کوئی جواب دے گا تو یہ بھی سب کی طرف سے ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک جماعت دوسری جماعت کو سلام کہہ رہی ہے تو اس وقت یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی اس پر عمل کر لے گا تو پوری جماعت کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبدؤ الیہود والنصارى بالسلام، کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو سلام میں لا تبدؤ ابتدا نہ کرو، یعنی یہود و نصارہ کو، غیر مسلموں کو سلام کہنے میں پہل نہ کرو، ان کو السلام علیکم نہ کہو۔ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَزْيَكِ، اور جب وہ تمہیں رستے میں ملیں تو ان کو فَاسْتَرُّوهُمْ دھکیل دو، إِلَىٰ أَزْيَكِهِ تنگ راستے کی طرف۔ یعنی اس میں ایک تو سلام کے اصول کو ہی آگے مزید بڑھایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے پاس سے گزر رہے ہیں یا ہمیں کسی غیر مسلم نے سلام کہی ہے تو اس وقت ہم کیا کہیں گے، تو ہمیں تو یہ حکم دے دیا گیا کہ لا تبدؤ الیہود، کہ یہود و نصارہ کے ساتھ سلام میں ابتدا نہ کرو، کہ یہ لوگ، یعنی سلامتی کیا چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی ایک تسکین ہے، تو یہ لوگ اس تسکین کے حقدار نہیں ہیں۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کہ ایک مسلمان ہیں ایک کافر ہیں، دونوں میں سے امن کے حقدار کون ہیں، کن کو امن ملنا چاہیے، تو یہ سلامتی اور امن ایک ہی چیز ہے، تو اس لیے ہم یہود و نصارہ کو سلام کہنے میں پہل نہیں کریں گے۔ اب یہاں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ اور بھی ایسے ہیں لوگ، مثلاً بدعتی ہیں، فاسق فاجر لوگ ہیں، ایسے ہی شیعہ لوگ ہیں، مرزئی ہیں، مشرکین ہیں، ان لوگوں کو بھی سلام میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مرزئی اور شیعہ یہ بھی مسلمان نہیں ہیں، تو غیر مسلم کوئی بھی ہو اس کو سلام میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق جب وہ ہمیں السلام علیکم کہہ دیں تو ہمیں ان کو وعلیکم السلام نہیں کہنا، بلکہ ہم ان کو کہیں گے وعلیکم، یعنی تمہارے اوپر۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کو سلام کہتے ہیں تو یہ دل سے اور خلوص سے نہیں کہتے، دلوں میں ان کے کیڑ اور غصہ اور کینہ بغض ہوتا ہے بھرپور،
صرف ان کی زبان ہی سیدھی یا ٹیڑھی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ سلام کے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، بلکہ ہم ان کو کہیں گے وعلیکم، کہ تم نے جو کچھ ہمیں کہا ہے وہ تمہارے اوپر ہی پلٹ گیا، ہمارے اوپر تمہاری یہ بد دعا نہیں پہنچی۔ دوسری یہاں اس حدیث میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب تمہاری اور ان کی رستے میں مٹ بھیڑ ہو جائے، یعنی وہ بھی گزر رہے ہیں اور ایک مسلمان بھی گزر رہا ہے، تو اپنا کھلا رستہ لو، فاضطروہم الی اضیقہ، ان کو تنگی دو تاکہ وہ تنگی محسوس کریں اور مسلمان ہونے کا سوچیں۔ یعنی غیر مسلموں کو ان کے حقوق تو اسلامی حکومت دے گی، لیکن ان کی عزت اور توقیر نہیں کی جائے گی، بلکہ یعنی اگر ایک حق مسلمان کا بھی ہے اور ایک غیر مسلم بھی وہاں موجود ہے تو ہم وہ حق پہلے مسلمان کو دیں گے۔ مثلا ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اور دو لوگ کھڑے ہیں، ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے، تو ہم وہ سیٹ، وہ کرسی، وہ بیٹھنے کی جگہ وہ ہم مسلمان کو دیں گے، غیر مسلم کو نہیں دیں گے، کیونکہ اس کو ترجیح دی جائے گی، مسلم کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ حکم ہمیں یہاں دیا گیا ہے۔ ایسے ہی مثلا محلے میں اگر دو دکانیں ہیں بازار میں، ایک مسلم کی ہے ایک غیر مسلم کی، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خریداری مسلمان کی دکان سے کریں۔ اگر ہمدردی حاصل کرنے والے ہمارے سامنے دو لوگ ہیں اور ہم صرف ایک کو ہمدردی دے سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں میں سے مسلمان کو اپنی ہمدردی دیں، دوسرے کو نہیں۔ تو کیونکہ مسلمان کا بڑا مقام ہے، جبکہ غیر مسلم اللہ کا نافرمان ہے اور وہ حقدار نہیں ہے کہ ایک مسلمان اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔